السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگلا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کل آپ نے کیا کیا؟ ہمارے برین کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ان میں سے جو چھوٹا والا ہوتا ہے وہ ایموشنل برین ہوتا ہے، جو چائلڈ ہوتا ہے، اور جو ایڈلٹ والا برین ہوتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے گھر جا کے چائلڈ برین کو زیادہ یوز کیا یا ایڈلٹ برین کو زیادہ یوز کیا؟ چائلڈ برین کو. پھر تو اماں، آپ کی اماں وغیرہ بہت پریشان ہوئیں گی، پھر تو آپ روتے دھوتے رہے ہوں گے، تنگ کرتے رہے ہوں گے گھر والوں کو. جب تک آپ اپنے ایڈلٹ برین کو نہیں یوز کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. مطلب ایموشنل جو ہوتا ہے، جو چائلڈ ہوتا ہے وہ کم یوز کرتا اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہے. ڈانٹ وغیرہ نہیں پڑی، ایکسٹرنل فیکٹر ڈانٹ نہیں پڑی، یا خود کو بھی اچھا لگا؟ اچھا لگا. اور مدرز نے کیا کیا؟ مدرز نے کیسے یوز کیا؟ ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی کہ ایسی سچویشن جہاں پہ غصہ آ گیا ہے، یا ڈیلیبریٹ کانشیس ایفرٹ کی کہ ہمیں چائلڈ جو ایموشنل برین ہے اس کو یوز نہیں کرنا. فجر کے وقت جب بیٹے کو اٹھانا ہوتا ہے تو نہیں اٹھا اس کا، تو آج کانشیسلی کوشش کی کہ آخر تک ڈانٹ کے اٹھانا، آرام سے اٹھانا ہے، اپنے ایڈلٹ برین کے ساتھ کام کرنا ہے. آج میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں گی which is going to help you become more productive. کل ہم نے بات کی تھی نا، ہمارے برین کا ایک پارٹ ایموشنل ہوتا ہے اور ایک پارٹ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. سو پروڈکٹیو لائف کے لیے ہم نے اس انٹیلیجنٹ پارٹ کو یوز کرنا ہے، اور وہاں پر ہمارے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو اسکلز یا فنکشنز. یہ جو پارٹ ہے نا ہمارا برین کا، اس کو ہم کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس. تو جو پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے نا، اس میں ہماری ایگزیکٹو فنکشننگ ہوتی ہے. اچھا، یہ ایگزیکٹو فنکشننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ میں سے کس کس نے گیم کھیلی ہوئی ہے؟ گیم کس طرح کھیلتے ہیں؟ موبائل پہ، اور وہ ریموٹ بھی ہوتا ہے نا، ٹیبلٹ پہ، پی سی میں. یعنی آپ کے پاس کوئی کنٹرول ہوتا ہے اور اس کنٹرول کے ساتھ آپ گیم کھیلتے ہیں. یہ جو ایگزیکٹو فنکشننگ ہوتی ہے، یہ ہمارا کنٹرول ٹاور ہے ان آور باڈی. ہمارے سب کاموں کے لیے کمانڈ جو ہے اس انٹیلیجنٹ برین سے آتی ہے، جو کہ پری فرنٹل کارٹیکس میں، یہاں پہ سامنے. اگر آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا نا، دیٹ مینس دیر از سم پرابلم اوور ہیئر. جیسے ریموٹ کا اگر سیل نہیں ہے، بیٹری نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، خراب ہوا ہے، دو لوگ کھیلنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک فنکشنل کنٹرول ہے. اگر آپ کے کنٹرول میں کوئی پرابلم آ جائے گی تو آپ جیسے گیم اچھی طرح نہیں کھیل سکتے، یا کوئی آپ سے وہ کنٹرول لے لے گا تو آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کو مزہ نہیں آتا. اسی طرح سے یہ جو ہمارے ایگزیکٹو سکلز ہوتے ہیں نا، یہ جب تک اچھی طرح کام کر رہے ہوں گے تو ہم پروڈکٹیو ہوں گے. سو دیر آر سم رولز جو ہمیں اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں یا اسکلز ہیں، ہم اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. وی آر بورن ود دیم، اور ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم ان کو سیکھتے جاتے ہیں. اچھا، اور ہر ایک میں کچھ اسکلز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ہر ایک میں کچھ اسکلز ویک ہوتے ہیں. یہ ہم سب کے ساتھ ہے، چاہے ہم بڑے ہو جائیں، ہم چھوٹے ہوں. آپ نے یاد رکھنا ہے فار لائف، جب بھی کسی چیز کے ساتھ یہ ورڈ آ جائے اسکل، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کو یہ نہیں بھی کرنا آتا نا تو یو کین لرن اٹ. جیسے اینگر مینجمنٹ کیا ہے؟ اسکل ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے مجھے غصہ آتا ہے اور میں تو غصے میں رہوں گا، اور کیونکہ میری فیملی میں سب کو غصہ آتا ہے اس لیے مجھے غصہ کرنا ٹھیک ہے میرے لیے. نہیں، دس از اے اسکل. دیٹ مین کہ اگر میرے گرد آس پاس
100 لوگ بھی غصہ کر رہے ہیں نا, 100 لوگ بھی, اور اگر میں سیکھ لوں کہ غصے کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, مجھے آ جائے گا. جیسے کوئی براؤنیز بناتے ہیں, کوئی اور سینڈوچز بناتے ہیں, تو اگر ہم کہیں مجھے نہیں بنانا آتا, آئی کین ناٹ ڈو اٹ, تو اگر آپ 2 times 3 times 4 times 10 times اس کو کریں گے, یو ول لرن اٹ. تو ابھی جب میں آپ کو ایگزیکٹو اسکلز بتاؤں گی, اگر آپ کو نہیں بھی آتا, یو کین لرن اٹ. ہم ساری زندگی اس فیلئر کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا, اور پتہ کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ہمیں اسکول میں بھی بار بار ٹیچرز کہتے رہتے ہیں اس کو نہیں آتا. آپ کو کبھی کوئی کہہ دے آپ کی ریڈنگ نہیں اچھی, آپ کی رائٹنگ نہیں اچھی, تو ریڈنگ اور رائٹنگ کیا ہے؟ اسکل ہے. یو کین لرن اٹ. آئی جسٹ نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو لرن اٹ ان این افیکٹو مینر. دوسری بات یہ, جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے کنٹرول ٹاور میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں پروڈکٹیو نہیں ہوں, تو اس کام کو ہمیں بار بار کرنا ہے. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جن کے امی ابو ان کو ایک ہی کام بار بار کہتے ہیں کرو کرو کرو؟ کیونکہ ایگزیکٹو اسکل آپ کا اسٹرانگ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بار بار کہتا ہے. اف یو وانٹ ٹو بی پروڈکٹیو, تو اگر کوئی آپ کو بار بار کہے, آپ کو تھینک یو بولنا چاہیے ان کو دل میں. اگر سامنے نہیں بول سکتے, دل میں سوچنا چاہیے آئی ایم سو لکی, آئی ہیو سم ون جو مجھ سے بار بار یہ کام کرواتے ہیں. جیسے آپ نے کبھی کوئی گیم فرسٹ ٹائم کھیلی تو اس میں آپ ہار بھی جاتے ہیں, لیکن جب ایک گیم آپ بار بار کھیلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پھر آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ اپنے فرینڈس کو, کزنس کو کہتے ہیں آگے میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھیلے تو صحیح, میں اس کو ہرا دوں گا. تو یہ جو ایگزیکٹو فنکشن ہوتے ہیں نا ہمارے کنٹرول ٹاور میں, ہم جتنی دفعہ کریں گے, مثلا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, بار بار پڑھیں, ایوری ڈے پڑھیں, نماز میں آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. کمرے کی صفائی کو دل نہیں چاہتا, ایوری ڈے کریں. امی سے کہ امی آپ نے ضرور ایک دفعہ مجھے ریمائنڈ کرنا ہے, وہ کریں گی, آپ کو بار بار پریشر آئے گا یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, آپ ایکسپرٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کام میں. یعنی جو بھی کام آپ کو کرنا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ سے کیا نہیں جاتا, تو آپ کا کنٹرول ٹاور جو ہے پروڈکٹیوٹی کا, جو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے, یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے جب ہمیں بار بار ایک میسج دیا جاتا ہے, بار بار بتایا جاتا ہے. کئی دفعہ کچھ بچے ہماری کلاسز میں آتے ہیں نا, وہ گھر جا کے پتہ کیا کہتے ہیں, بورنگ, دے آر ریپیٹنگ دا سیم تھنگس, بٹ وی نیڈ دیٹ ریپیٹیشن. ہم بھول جاتے ہیں, ہمارا کنٹرول ٹاور جو ہے اس کو ریمائنڈر چاہیے. اچھا, نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, کیا وہ سارے میری ایج کے مطابق ٹھیک ہیں. مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک 10 year old چائلڈ کو کون کون سے کام کر لینے چاہیے خود. 10 year old چائلڈ کو اپنا بیڈ خود میک اپ کر لینا چاہیے یا نہیں؟ یس اور نو؟ یا ہم کمپیریزن کر لیں, ایک 10 year old چائلڈ ہے, ایک 5 year old چائلڈ ہے. ان میں سے کون ہے جو اپنا بیڈ خود میک اپ کر سکتا ہے؟ 10 year. ان میں سے کون ہے جو اٹھ کر خود پانی پی سکتا ہے اور پھر گلاس کو سنک میں رکھ سکتا ہے, بلکہ دھو کے رکھ سکتا ہے؟ 10 year والا جو ہے وہ کر سکتا ہے, 5 year والا بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کو ہیلپ چاہیے پیرنٹ سے. اس کی ماما اس کو ہیلپ کریں گی, وہ تھوڑا سا پانی بھی ڈالے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے, if I am 14 year, if I am 10 year, if I am 8 year, 9 year, 30 year, تو میں اپنے ایج کے مطابق جو مجھے کام کر لینے چاہیے میں کرتا ہوں کہ نہیں. مثلا کس کو اسکول بیگ خود پیک کر کے رات کو سونے سے پہلے ریمائنڈر کے بغیر رکھ دینا چاہیے؟ 10 year. 10 year بچے کو تو ریمائنڈر ملنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پاتے, آپ کو ریمائنڈر چاہیے ہیں, تو پھر اس ریمائنڈر سے تنگ نہیں ہونا, ناراض نہیں ہونا, لڑائی نہیں کرنی. پھر اپنی امی ابو سے خود بات کرنی ہے کہ میرا یہ اسکل تھوڑا سا ویک ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی پروڈکٹیو, آئی وانٹ ٹو ہیو اے گڈ لائف, تو آپ نا مجھے ریمائنڈ کر دیا کریں. تو جب وہ ریمائنڈ کرتے رہیں گے تو یہ آپ کا اسکل اسٹرانگ ہو جائے گا, اور پھر کچھ عرصے کے بعد یو ول ناٹ نیڈ اینی ریمائنڈرس. اچھا, ایک اور چیز, ایگزیکٹو اسکل جو ہوتا ہے یہ
ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا اس سے افیکٹ لیتا ہے. مثلا آپ کو کہا ہے آپ کی امی ابو نے کہ بیٹھ کے پڑھائی کرو. اب آپ بیٹھے ہیں کہ اچھا میں پڑھائی کروں, اور آپ کے پاس اسی کمرے میں کوئی آپ کے بہن بھائی ہیں, یا ساتھ والے کمرے سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں, کچھ فیملی کے بچے ہیں وہ گیم کھیل رہے ہیں. اب آپ کا آلریڈی پڑھائی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کو آوازیں آ رہی ہیں یا آپ کو قریب ہی کوئی گیم پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا کام کرنے کو دل چاہے گا؟ نہیں دل چاہے گا. ہاں, اب گیم اٹھا لیں گے. اسی لیے جب آپ نے اپنے کسی ایگزیکٹو اسکل پہ کام کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنی انوائرمنٹ میں ڈسٹریکشن ہے I have to put it away. جیسے وہ بچے جن کے پاس اپنا موبائل فون ہے, جو بڑے بچے ہیں, اب اگر آپ نے فون بھی پاس رکھا ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں میں پڑھائی کر رہی ہوں, اور پھر آپ فرینڈس کے میسیجز چیک کر رہے ہیں اور کوئی ان سے بات چیت کر رہے ہیں. جیسے کووڈ میں جب آن لائن کلاسز تھیں تو زیادہ تر بچے کیا کرتے تھے؟ گیم کھیلتے تھے اس کے ساتھ. آن لائن کلاس میں میوٹ کرتے تھے اور گیم شروع کرتے تھے. بالکل, آن لائن کلاس میں میوٹ کیا اور گیم کھیل رہے ہیں, آپس میں چیٹ کر رہے ہیں, انجوائے کریں. اس سے ایگزیکٹو اسکل اسٹرانگ ہوا یا ویک ہوا؟ ویک ہو گیا. جب اسکول کھلے اور پڑھنا پڑا تو وہ تو پرابلم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ہم نے دیکھنا ہے, جیسے اگر آپ سوچیں آپ نماز پڑھنے لگے ہیں, آپ کے پاس کوئی بڑے مزے کی کھانے کی چیز تھی, چاکلیٹ تھی, سینڈوچ ہے, کچھ آپ نے بنا کے اپنے پاس رکھا تھا, آپ نے سامنے ٹیبل پہ رکھا اور آپ نے کہا ابھی نماز پڑھ کے میں نے کھانا ہے. ایک تو آپ کو خود ہی نظر آ رہا ہے آپ جلدی جلدی نماز پڑھیں کہ اس کے بعد میں نے اپنا برگر کھانا ہے, اپنا پیزا کھانا ہے, اپنے مزے کا کوئی کام کرنا ہے, وہ سامنے پڑا ہوا ہے, آپ کو آواز بھی آ رہی ہے کسی کی. اور یا یہ کہ آپ نے ایسے رکھا ہے کہ آپ کا بہن بھائی آتا ہے اور کہتا ہے یہ تو نماز پڑھا ہے, اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی نماز اچھی نہیں ہوگی, آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں ہوں گے, نماز پروڈکٹیو نہیں رہے گی. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے کھانا کھانا ہے, تاکہ ہم پہلے کھانا کھا لیں, پھر جب ہم نماز پڑھیں تو اس میں پروڈکٹیو. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے انوائرمنٹ میں کوئی بات نہ ہو. اچھا, کبھی کسی بچے کو ڈانٹ پڑی ہے کہ ماما نے آپ کے سارے کام کیے اور انہوں نے کہا اب میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں, اور جیسے انہوں نے نماز شروع کی اللہ اکبر, ہماری لڑائی شروع ہوگی بہن بھائیوں کے ساتھ. اور پھر ماما نے نماز پڑھنے کے بعد کیا کہا, تم لوگ مجھے سکون سے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ہو. سنا ہے یہ ورڈ کبھی؟ ہم نے کیا کیا, ماما اپنے ایگزیکٹو سکلز کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے کنیکٹ ہونا چاہ رہی تھیں. انہوں نے کوشش کی آپ کی ساری نیڈز پوری کر دیں, لیکن آپ نے وہاں پہ تباہی پھیر, آپ ان کے بری انوائرمنٹ بن گئی. اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, جب ہم دیکھیں کوئی امپورٹنٹ کام کر رہا ہے اور ہم ان کا انوائرمنٹ ہے, ہم ان کو تنگ نہ کریں, ہم ان کے لیے پرابلمز نہ کریٹ کریں. اچھا, نیکسٹ امپورٹنٹ بات, جو لوگ روٹینز کو فالو کرتے ہیں, صبح اٹھنا ہے, واش روم جانا ہے, پھر ناشتہ کرنا ہے, بیڈ ٹھیک کرنا ہے, کپڑے چینج کرنے ہیں, پھر بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہے, پھر اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, پھر ادھر جانا ہے, پھر کلاس میں آنا ہے, پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد شام کو فیملی ٹائم ہے, پھر کہیں کھیلنا ہے. یہ روٹینز ہوتی ہیں نا جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے واٹ از ایکسپیکٹڈ آف اس. جو لوگ روٹینز کو فالو کرتے ہیں ان کے ایگزیکٹو اسکلز بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, کیونکہ نہیں پہ دل چاہ رہا نا تو آپ کہتے ہیں بھئی اب یہ تو کرنا پڑے گا کیونکہ ماما بابا نے کہا ہے, پھر وہ ناراض ہو جائیں گے. اچھا, جو بچے روٹینز پہ ہر بات پہ پیرنٹس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, وائی کیوں, بورنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, کوئی بھی نہیں کرتا, تو اس سے کس کو پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ کے ایگزیکٹو اسکلز, آپ کا کنٹرول ٹاور ویک ہو رہا ہے, آپ وہ کام ہی نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں اگر لگتا ہے نا ہمارے گھر میں کوئی روٹینز ہیں تو ان روٹینز کو یہ سوچ کے کر لینا چاہیے, ہمارے ایگزیکٹو اسکل اسٹرانگ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ویک ڈے میں ایک اور روٹین رکھتے ہیں اور ویکینڈ پہ ایک اور روٹین رکھتے ہیں, تو ان کے بھی ایگزیکٹو اسکل ویکینڈ پہ پھس ہوا نکل جاتی ہے, خراب ہو جاتے ہیں, پھر ان کو دوبارہ سے سارا چیز ٹھیک کرنی پڑتی ہے. جیسے اگر کوئی کہے کہ میں تو نا ویک ڈے میں تو صبح 7:30 اٹھ جاتا ہوں اور پھر سارے کام شروع کر دیتا ہوں, ویکینڈ پہ میں نا 2 بجے سو کے اٹھتا ہوں. یو ہیو ڈسٹرائڈ دیٹ ایگزیکٹو اسکل.
ہاں آپ 1 آور کا فرق کر لیں. ویک ڈیز میں 7:30 8 o'clock اٹھتے ہیں تو آپ ویکینڈ پہ 9 o'clock اٹھ جائیں. لیکن اف یو آر ویکنگ اپ سو لیٹ آپ کا ایگزیکٹو اسکل خراب ہونا شروع ہو جائے گا, اس میں پھر پرابلم آنی شروع ہو جائے گی. آپ سوچیں نا, پورے ویک آپ نے اتنی محنت کی, ویکینڈ پہ اس کو ڈسٹروائے کر دیا, اور پھر اگلے ویک میں پھر کوشش کی. جیسے پورے ویک میں پڑھائی کی اور ویکینڈ پہ کہا ہم نے بالکل پڑھائی نہیں کرنی, دس از ویکینڈ. تو ویکینڈ پہ بھی اس ٹائم پہ بیٹھ کے تھوڑی سی پڑھائی کرنی چاہیے کہ یہ میرا روٹین کا اسٹڈی کا ٹائم ہے. ایک اور چیز, جو کام ہمیں انٹرسٹنگ لگتا ہے نا اس میں ہمارا ایگزیکٹو اسکل اسٹرانگ نظر آتا ہے. جو کام ہمیں بورنگ لگتا ہے نا وہاں پہ ہمارا ایگزیکٹو اسکل ٹھس ہو جاتا ہے. کیونکہ ہماری جو ماماز ہیں نا ہمیں اس بات پہ ڈانٹتی ہیں, کہتی ہیں پڑھائی کے لیے بٹھاؤ تو پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, گیم دے دو, کمپیوٹر دے دو, اسکرین دے دو, پھر دیکھو پلکے بھی نہیں جھپکتے. کسی کو ڈانٹ پڑی ہے ایسے؟ گیم کے لیے بڑی خوشی ہے, پڑھائی کے لیے خوشی نہیں ہے. ایگزیکٹلی جس چیز میں ہمیں مزہ آئے گا وہاں پہ ہمارا ایگزیکٹو اسکل بھی, ہمارا کنٹرول ٹاور بھی پورا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوگا, وہ ہمیں سارے کام صحیح کروائے گا. اور جہاں ہمیں مزہ نہیں آ رہا وہاں کنٹرول ٹاور بھی پیچھے بیٹھ جائے گا, اس کا دل نہیں, وہاں بیٹری سیل ختم ہو گیا اس کے, وہ نہیں کام کرنا چاہے گا. لیکن ہمیں تو صحیح کام کرنے ہیں نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں کوئی چیز ڈیفیکلٹ لگے گی تو میں اس میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہوں. اف اٹ از امپورٹنٹ فار مائی دنیا اینڈ مائی آخرہ, جیسے ہی میں انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہوں آپ میرا کنٹرول ٹاور ٹیک اوور کرتا ہے, وہ کہتا ہے آئی ول ہیلپ یو لرن اٹ. اور ایک لاسٹ اور امپورٹنٹ بات, آپ نے جب یہ کام کرنا ہے ایگزیکٹو فنکشنز پہ تو آپ نے اپنے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے, شاباش دینی ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم سارے کام اچھے کر لیتے ہیں, امی ابو کی بات بھی مان لی, نمازیں بھی پڑھ لی, کلاس میں بھی آ گئے, روٹینز میں بھی کام کیا. اچھا اب جب آپ واپس جاتے ہیں تو چھٹیاں ہیں کیونکہ, تو آپ کا کوئی کزن ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی ریلیٹیو ہو سکتا ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہاں گئی تھی, تو آپ کہتے ہیں کہ صبح صبح ماما نے اٹھا دیا کلاس میں لے گئی. اور آپ کے کزن کہتے ہیں ہم تو شکر ہے کسی کلاس میں نہیں جاتے, ہم تو خوب مزے سے سوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لائف کو. اور آپ کو دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے میری امی کتنی عجیب ہیں, مجھ سے کلاسز میں ڈالتی جاتی ہیں, دین اندر کورس, دین اندر کلاس, دے ڈونٹ لیٹ می ہیو فن ان لائف. وہ مجھے بار بار کہیں پش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کا پھر وہ جو کنٹرول ٹاور ہے نا اس کو شاباش نہیں ملتی. آپ کو اپنے کنٹرول ٹاور کو جو ایگزیکٹو فنکشنز کا ہے پری فرنٹل کارٹیکس سے شاباش دینی ہے, کہنا شاباش, گڈ. اسی لیے آپ دیکھیں فجر کی نماز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. جو اپنے آپ کو ریوارڈڈ فیلنگ دے گا نا, ویری گڈ, ویل ڈن, یو گاٹ اپ فار فجر. آپ نے دن کا سٹارٹ کیا بائی کنیکٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, واو امیزنگ. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا ہے, سونے بھی نہیں دیتے, روز اٹھا دیتے ہیں, کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا, تو آپ کا پھر کنٹرول ٹاور بھی کہتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اپ فار فجر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو تھنگس رائٹ. اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا یہ جو کنٹرول ٹاور ہے اس میں کچھ چیزیں ہماری اسٹرانگ ہوں گی, کچھ ویک ہوگی. اب میں آپ کو کل بتاؤں گی کچھ پوائنٹس اس کے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ہم نے ان کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. اگر ہماری کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا تو وہ تو ہمیں شاباش بھی ملتی ہے, ٹیچر سے بھی, امی ابو سے بھی, سب بڑے خوش ہوتے ہیں یہ میرا بچہ اتنا اچھا ہے, یہ میرا بچہ اتنا اچھے کام کر رہا ہے. لیکن جو ہمارے ویک ایریاز ہوتے ہیں نا, جہاں پہ ویکنیس ہے, وہاں پہ اب پیرنٹس آتے ہیں, پیرنٹس کا رول آ جاتا ہے. پیرنٹس کو کیا کرنا ہے, اب ان کو نظر آ گیا کہ میرے بچے کے کنٹرول ٹاور میں کچھ پوائنٹس ہیں, سارے پوائنٹس نہیں ویک ہوتے, کچھ پوائنٹس ہیں جو ویک ہیں, اب مجھے ان کو ہیلپ کرنا ہے, اب مجھے ان کو تھوڑا پش کرنا ہے, اب مجھے ان کو تھوڑا گائیڈ کرنا ہے, اب مجھے ان کو وہ چیزیں سکھانی ہے. جب آپ کو سکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا, آپ کا وہ والا اسکل بھی بلڈ ہو جائے گا اور آپ آہستہ آہستہ وہ سب کام بھی کرنے لگیں گے. ہمیں سیڈ نہیں ہونا پڑے گا, ہمیں پیرنٹس سے لڑنا نہیں پڑے گا, ہمیں ان کے ساتھ کوئی ایشوز نہیں کریٹ کرنے پڑیں گے. ہم وہ بہت سارے کام جو ہیں وہ خود بخود کرتے چلے جائیں گے. آج کا آپ کا ٹاسک یہ ہے, آپ نے جہاں پر ٹائم مینجمنٹ کے وہ دیکھیں نا امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ,
وہ بھی سمجھنا ہے آپ نے, اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے کنٹرول ٹاور میں کیا کیا اسٹرینتھ ہے, کیا کیا ویکنیس ہے, اور وہی بات ہے کیا کرنا ہے, ریپیٹ کرنی ہے چیزیں, روٹینز کو فالو کرنا ہے. اگر آپ میں سے کسی کی روٹین نہیں ہے, روٹین بنائیں اور اس روٹین پہ چلیں تاکہ آپ کا کنٹرول ٹاور اسٹرانگ ہو, سو دیٹ یو آر پروڈکٹیو ان دس لائف. وہ کام کریں جس میں آپ کو اتنی خوشی ہو, بیکاز ہم کیا کریں, ٹائم بھی ویسٹ کریں پھر خوش بھی نہیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں میں اس لیے خوش نہیں ہوں بیکاز پرابلم از مائی پیرنٹس. نو, پرابلم از کہ ہم خود پروڈکٹیو نہیں ہیں. جو انسان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اس کو مزہ آتا ہے لائف, اور اس کا یہ ایگزیکٹو فنکشن اسٹرانگ ہوتا ہے, برین اسٹرانگ ہوتا ہے. جب برین اسٹرانگ ہوتا ہے وہ آپ سے اور اچھے کام لائف میں کرواتا ہے. We'll finish off here. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.